السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج بہت ہی اہم موضوع پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ مرید ہونا کتنا ضروری ہے۔ مرید ہونا کتنا ضروری ہے۔ پوری ویڈیو کو دیکھے گا انشاءاللہ۔ یہ سوال جو کہ عام طور پر معاشرے میں گھومتے رہتے ہیں، تو ان تمام سوالوں پر جواب دینا بہت ضروری ہے، جس سے کہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ مرید ہونا برائی نہیں ہے، اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، لیکن مرید ہونا ضروری کتنا ہے، اس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج کل جو بیعت رائج ہے اسے بیعت تبرک کہتے ہیں، اس کو بیعت تبرک کہتے ہیں، جو نہ فرض ہے نہ واجب، اور نہ ایسا کوئی حکم شرعی کہ جس کو نہ کرنے پر گناہ یا آخرت میں مواخذہ ہو۔ اچھے سے آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ نہ واجب اور نہ کوئی حکم شرعی کہ جس کو نہ کرنے پر گناہ یا آخرت میں مواخذہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی جامع شرائط پیر مل جائے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کا مرید ہونا یقیناً ایک امر مستحسن اور باعث خیر و برکت اور بے شمار دینی اور دینوی فوائد کا حامل ہے، یہ الگ میٹر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص عقائد درست رکھتا ہو، اگر اس کے باوجود کوئی شخص اپنے عقائد درست رکھتا ہو، بزرگان دین اور علماء کرام سے محبت رکھتا ہو، اور کسی خاص پیر کا مرید نہ ہو، تو اس کے لیے یہ عقائد و ایمان کی درستگی، اولیاء کرام، علماء ذوی الاحترام سے محبت ہی کافی ہے۔ علماء کرام ذوی الاحترام سے ہی محبت کافی ہے، اور کسی خاص پیر کا مرید نہ ہو کر ہرگز وہ کوئی شرعی مجرم یا گناہگار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مرید نہیں ہے تو وہ کوئی گناہگار نہیں ہے۔ مگر آج کل گاؤں دیہاتوں میں کچھ جاہل بے شرع پیر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ جو مرید نہ ہوگا اسے جنت نہیں ملے گی، جو مرید نہیں ہوگا اسے جنت نہیں ملے گی، جیسے کہ اسلام اس کے باپ کا ہے، شریعت اس کے باپ کی ہے۔ تو وہ ایسے جاہل مکار پیر سن لیں اس بات کو، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پروپیگنڈا چلاتے ہیں کہ جو مرید نہ ہوگا اسے جنت نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ بعض ناخواندہ پیشہ و مقرر جن کو تقریر کرنے کی فرصت ہے مگر کتابیں دیکھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، جلسوں میں ان جاہل پیروں کو خوش کرنے کے لیے یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیٹ سے بنا ہوئی باتیں دیکھیے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، اور بعض اس کو حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا زمانہ ہے یہ، اور اس سے آج کل کی پیری مریدی مراد لیتے ہیں۔ اولاً تو یہ کوئی حدیث نہیں، ہاں بعض بزرگوں سے ضرور منقول ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، یہ حدیث نہیں ہے، کچھ بعض بزرگوں کے اقوال ہیں یہ۔ تو اس شیخ سے مراد مرشد عام ہے، نہ کہ مرشد خاص۔ تو اس شیخ سے مراد مرشد عام ہے، نہ کہ مرشد خاص، اور مرشد عام کلام اللہ، کلام ائمہ شریعت و طریقت و کلام علماء ظاہر و باطن ہے۔ اس سلسلہ صحیحہ پر کہ عوام کا ہادی، کلام علماء اور علماء کا رہنما، کلام ائمہ اور ائمہ کا مرشد کلام رسول، اور رسول کا پیشوائے کلام اللہ۔ سیدی سندی اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سنی صحیح العقیدہ کہ ائمہ ہدا کو مانتا، تقلید ائمہ ضروری جانتا، اور اولیاء کرام کا سچا معتقد، تمام عقائد میں راہ حق پر مستقیم، وہ ہرگز بے پیر نہیں، وہ ہرگز بے پیر نہیں۔ اگر جس کا ایمان اتنا مکمل مضبوط ہو کہ وہ سنی سے عقیدہ ہو، بزرگان دین کو مانتا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتا ہو، تو وہ بے پیر نہیں ہے۔ وہ چاروں مرشدان پاک یعنی کلام خدا، رسول، ائمہ اعظام و ظاہر و باطن اس کے پیر ہیں، سبحان اللہ، اس کے وہ پیر ہیں۔ اگرچہ بظاہر کسی خاص بندے خدا کے دست مبارک پر شرف بیعت سے مشرف نہ ہو،
آگے فرماتے ہیں کہ رستگاری یعنی کہ جہنم سے نجات اور چھٹکارے کے لیے نبی کو مرشد جاننا کافی ہے۔ نبی کو مرشد ماننا جاننا ہی ایک مسلمان کے لیے کافی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی پیر کا مرید ہی ہوا جائے، کسی پیر کا مرید ہوا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرنا یہ بھی کسی پیر سے خالی نہیں ہے۔ اور میرے نبی سے بڑا کوئی پیر نہیں اور صحابہ سے بڑا کوئی صحابی نہیں، سبحان اللہ۔ ہاں اگر کوئی پیر ایسا ہے تو آپ اس کے بے شک اللہ والا ہے تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کیجیے، کہ اگر اللہ والا اگر وہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے گا، نماز کا پابند بنائے گا، آپ کو سچا بہترین انسان بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔